اللہ اکبر. سیدنا علی مرتضیٰ کی شادی, سبحان اللہ. دیکھو یاروں پہ کیسے خرچ کرتے ہیں, کیسے خرچ کرتے ہیں. شادی طے ہو گئی, حضور نے فرمایا علی شادی کے اخراج, اور اسلام کے اندر سارا شادی کا خرچہ بچے کے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟ بچے کے, بچے والوں کے ذمے ہے. اور یہاں پر الٹ, یہاں پہ کیا ہو گیا, کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کے آئے ہیں نا, تو ہندوانہ رسم و رواج, یہ بارات اسلام کے اندر نہیں ہے, یہ مہندی یہ اسلام کے اندر نہیں ہے, یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں. بچی والوں کا کھانا کھلانا پوری برات کو شرن کوئی ان کا حق نہیں ہے, یہ ظلم ہے ان کے اوپر. خوشی سے کھلائیں تو الگ بات ہے, لیکن خوشی سے کھلاتا کوئی نہیں ہے. لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ہاں جی, بارات والے کہتے جی 200 بندے کے بغیر نہ آئیں تو ہماری عزت نہیں رہتی. وہ بیچارہ کہتا جی غریب آدمی ہوں, 20 سے اوپر میں خرچ نہیں کر سکتا. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر سامان کی لسٹیں دی جا رہی ہیں, یہ سامان تو بچے نے بنانا ہے. ارے جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا, مزید کیا اس سے مانگتے ہو. تو میرے محترم سامعین, سیدنا علی مرتضیٰ کی شادی طے ہوئی. حضور نے فرمایا علی شادی کے لیے, شادی کے اخراجات کے لیے کوئی چیز ہے, ولیمہ کرنا ہے, شادی کے اخراجات ہیں, اور کوئی جہیز کا سامان بھی لانا ہے. اور عربوں کے اندر آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے, آج کے دن بھی یہی ہے. وہ تو بچی کے پیدا ہونے پہ خوشی کرتے ہیں کہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, اور ہمارے الٹ ہے, ہیں جی, بچی پیدا ہو جائے میری طرف دیکھو, پوچھے جی کیا ہوا, کڑی ہوئی ہے, ایسی مکروہ سی آواز نکال کے. اللہ اکبر. آخر تم بھی تو ایک ماں کے بیٹے ہو نا, آخر تمہاری بھی تو کوئی بہن ہے نا, آخر تمہاری بھی تو کوئی بیٹی ہے نا, آخر تمہاری بھی بیوی ہے, تو آپ اتنا یہ منہ کیوں لٹکا لیا. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں جس کی اولاد پہلی بیٹی ہو, عورت بڑی خوش نصیب ہے, وہ تو بڑی بابرکت عورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. اور کثرت تو بیٹیوں سے ہی ہوگی نا, تو پھر اس میں شرمندہ ہونے کی کون سی بات ہے. ہمارے نبی کی بھی تو 4 بیٹیاں ہیں نا. تو میرے محترم سامعین, شادی طے ہو گئی. حضور نے فرمایا علی وہ شادی کے اخراجات کے لیے کوئی پیسے, یا رسول اللہ فقیر آدمی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں شادی ہوتی تھی علم کی بنیاد پر, شجاعت کی بنیاد پر, ہاں بہادری کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر نہیں, ہاں خاندان کی بنیاد پر. یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, بھائی یہ 3 چیزیں اور کچھ بھی نہیں. نہ کوئی مکان, نہ کوئی دکان, نہ کوئی پلاٹ, نہ کوئی بینک بیلنس, نہ کوئی سونا, نہ کوئی چاندی. آج کل ایسے ہے یہ نہیں, منڈے دن جی کوئی مکان ہے. مجھے میری جب شادی ہونی تھی آج سے 23 سال پہلے, مجھے بھی پوچھے جی کوئی پلاٹ ہے جی, کوئی مکان. میں نے کہا جی مسجد ہے, یہ نام لگوا لیں آپ. کیوں جی, ہے میں نے کہا تم میرے گھر کی اللہ کا گھر ہے اتنا بڑا, لے لو بھائی. یہ کوئی بات ہے. جن چیزوں کو ہم نے بنیاد بنا رکھا ہے, اس لیے آج ہمارے رشتے ناطے خراب ہیں, اس لیے تو گھروں کا سکون نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بتایا مالداری کی وجہ سے شادی نہ کرنا, حسن کی وجہ سے شادی نہ کرنا, خاندان کی وجہ سے شادی نہ کرنا. چوتھی بنیاد بتائی, فرمایا دینداری کی وجہ سے شادی کرنا. یہ مضبوط بنیاد ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی دینداری بڑھے گی, اور آپس میں پیار اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اگر پیسے بنیاد ہوں گے, پیسے ختم ہوئے, بنیاد کمزور, ختم, رشتہ ٹوٹ جائے گا. حسن بنیاد ہوا, ایک آدھے بچے کے بعد حسن نہ رہا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. خاندان بنیاد بنا, خاندان پہ کوئی الزام لگ گیا تو فرمایا کہ یہ بنیاد کمزور ہے, اور دینداری کی بنیاد سب سے مضبوط ہے. اس بنیاد پہ رشتہ کرو گے, جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی دینداری بڑھتی جائے گی, اور میاں بیوی کی محبت بھی بڑھتی جائے گی. سیدنا علی مرتضیٰ دیندار ہیں. اچھا حضور نے فرمایا ایسے کرو, گھوڑا رکھو, تلوار رکھو جہاد کے لیے, اور جو زرہ ہے نا زرہ لے آؤ. لے آئے. حضور نے فرمایا چلو جاؤ مدینے کے بازار میں بیچ کے آؤ. مدینے کے بازار میں اس آگے حضرت علی مرتضیٰ مدینے کے بازار میں زرہ بیچنے گئے. اللہ اکبر. اور اللہ کی شان, سامنا ہو گیا مدینے کے سیٹ سے. کس کا ہو گیا؟ مدینے کے عثمان غنی سے. دیکھا زرہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی, آواز لگا رہے ہیں زرہ بیچنی ہے, زرہ لے لو. او علی بھائی بات سنو, بات سنو, کیا بات ہے؟ حضرت علی کے بھانجے مامو جان بات سنیں, کیا بات ہے؟ یہ زرہ کیوں بیچنے کے لیے؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے یار عثمان, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا
خاتون جنت سے میری شادی طے ہو گئی، تو شادی کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اس لیے میں یہ زرہ بیچنے آیا ہوں جو غزوہ خیبر کے موقع پر مجھے مال غنیمت میں ملی تھی، تو میں یہ زرہ بیچنے آیا ہوں تاکہ شادی کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ اب حضرت علی ضرورت مند تھے نا، وقتی طور پر مجبور تھے نا، کیوں بھی تھے یا نہیں؟ اچھا چلو میں اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ضرورت مند اگر آ جائے ہمارے بازار میں، کاٹ دیں گے نا اس کی ٹانگیں؟ ہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے نا؟ بازے تو اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اس سے سودا لینا ہے جس کی بیوی ہاسپٹل میں پڑی ہے، آپریشن تھیٹر میں۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے مسلمان کی، پھنسا ہوا ہو کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہو تھانے کے اندر، اور پھر اپنی چیز اونے پونے بیچنے آ جائے، اور پھر ہم آگے بیٹھے ہوں اور پھر ہم اس کو مولی گاجر کی طرح ذبح کر لیں۔ یہ مسلمان کی سوچ نہیں، یہ تو کافرانہ سوچ ہے، یہ تو یہودیوں کی سوچ ہے جو انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے، اگر مجبور آ جائے اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ اس کے اوپر مہربان ہو جانا ہے۔ عثمان غنی پوچھتے ہیں علی کتنے کی بیچنی زرہ؟ انہوں نے کہا جی 80 درہم کی۔ انہوں نے کہا بس؟ اوے علی بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو مال غنیمت میں ملی ہے نا، آپ تھوڑے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ زرہ بڑی مہنگی ہے، آپ اس کے پیسے زیادہ مانگے۔ نظر ادھر ہے کہ شادی کے اخراجات کتنے میں پورے ہوں گے، 80 درہم میں تو کچھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا چلو پھر آپ 100 دے دیں۔ کہا نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور ریٹ بڑھاؤ اور ریٹ، اور ہم کیا کہتے ہیں تھوڑا جا چھرا کٹ کرو جی، تھوڑی جی محبت کرو جی، ہم یہ کہتے ہیں۔ عثمان غنی کیا کہہ رہے؟ اور ریٹ بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ مانگے تھے 80 درہم اور زرہ خریدی 550 درہم میں۔ کتنے میں خریدی؟ اور یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، کوئی مجبور آ جائے اگر چیز لینی ہے تو بازار سے زیادہ قیمت میں لو، اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دیں گے، تمہارے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے 550 درہم میں خریدی کہ اس سے سارے اخراجات پورے ہو جائیں گے، شادی کے بھی اور جناب ولیمے کے بھی، اور جہیز سب کچھ پورا ہو کے بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا۔ زرہ پکڑی، حضرت علی چل پڑے، سیدنا عثمان غنی بھی چل پڑے، چند قدم چلے پیچھے سے آواز دی علی بھائی بات سننا۔ انہوں نے سمجھا شاید کو زرہ ٹوٹی ہوئی ہے، شاید کو نقص ہے اس کے، میں بات سنو، ایک منٹ کیا بات ہے؟ علی یار شادی کے موقع پہ دوستوں کو گفٹ دیا کرتے ہیں، دوستوں کو بولو دوستوں کو قرض نہیں دیا کرتے، سود نہیں دیا کرتے۔ اے ذرا میرا لکھ لیو جی 500 روپیہ اتے نمبر 1 ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نیوتا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ یہ سود بھی ہے، یہ قرض بھی ہے۔ شادی کے موقع پہ گفٹ دیے جاتے ہیں، ان کو مقروض نہیں کیا جاتا، ان کو سود نہیں دیا جاتا، ان کو حرام پہ مجبور نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دیں، بالکل دیں، پہلے سے بھی زیادہ دیں، لیکن کیا دیں؟ بولو بھی کیا دیں؟ بغیر اندراج کے، بغیر کس کے؟ پہلے ہی دے دیں۔ اور نقد سب سے بہترین گفٹ ہے۔ ہوتا کیا جی، کوئی مٹھائی کے ڈبے اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، ان کے گھر میں 150 ڈبہ مٹھائی کا ہو گیا، اور اللہ کی شان میاں بیوی دونوں کو شوگر ہے، پڑ گئے نا مصیبت میں۔ اب نہ یہ کہیں بکے نہ کوئی، اور کیا سیاپا ہے پھر ایک کسی کو دے کے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ تو اس سے بہتر نقد پیسے دے دیں جو ان کے کام آ جائے۔ اب کسی نے کلاک اٹھا رکھا ہے تاکہ جی سامنے لگا ہوا پتہ چل جائے یہ ہمارا کلاک ہے، چاہے ان کے گھر میں 35 پہلے پڑے ہوں، وہ سینری لے کے پھرتا ہے کوئی کچھ۔ خدا کے بندو گفٹ دینا چاہیے، اور بہترین گفٹ کیا ہے؟ بولو بہترین گفٹ کیا ہے؟ نقد پیسے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بہن بھائیوں کے رشتہ داریوں میں جاؤ اور شادی سے پہلے کوشش کرو جتنی ہمت ہے گفٹ کی شکل میں نقد دے دو۔ شادی والے دن بھی دینے ہیں تو دے دو، بعد میں دے دو، لیکن اس کا اندراج میں نے ایک شادی میں دیکھا، بازو پکڑ لیا، انہوں نے کہا ادھر آ بات سن، آج سے 30 سال پہلے میں نے 500 دیا تھا، آج تو 500 دے رہا ہے، کس حساب سے؟ تجھے پتا ہے اس وقت سونے کا ریٹ کیا تھا؟ چلو سونا چھوڑو، ڈالر کا ریٹ کیا تھا؟ ہاں، تو ڈالر کا ریٹ اس وقت یہ تھا، اور اس وقت کا 500 اور آج کے 500 میں فرق دیکھ،
آج تو 5 لاکھ بنتا ہے اس کا، لڑائی فساد، کیونکہ انہوں نے گفٹ نہیں دیا، انہوں نے قرض دیا تھا، سود دیا تھا جو دگنا چگنا وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، شادی کے موقع پر عزیز و اقارب کو گفٹ دو، تحفہ دو، ہدیہ دو، اور نقدی کی شکل میں دو، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھو، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ عثمان غنی فرماتے علی بھائی شادی کے موقع پہ دوستوں کو گفٹ دیا کرتے ہیں، لیجئے یہ جو زرہ ہے یہ عثمان کی طرف سے شادی کا گفٹ قبول کریں، یہ عثمان کی طرف سے شادی کا گفٹ قبول کریں۔ لے لی زرہ، واپس آئے، حضور بیٹھے ہیں، حضور نے دیکھا کہ زرہ ہاتھ میں ہے، فرمایا عثمان زرہ نہیں بکی؟ یا رسول اللہ بک گئی تھی، سارا واقعہ سنایا۔ میری طرف دیکھو، وہ مال حضور نے ہاتھوں میں لیا اور یوں لوٹ پوٹ فرما رہے ہیں اور زبان سے دعا کرتے ہیں، مولا فرش کے اوپر عثمان سے تیرا محبوب راضی ہو گیا، عرش کے اوپر تو میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ اور 2.5 ارب جب دیے تھے تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا، آج کے بعد عثمان سے اگر کوئی ایسا کام بھی ہو گیا جو غلط ہو، فرمایا وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیوں؟ عثمان نے آج اللہ کے محبوب کا دل خوش کر دیا۔ یہ 2 مقام ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک اور واقعہ بھی سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلہ ملک شام سے ہزاروں اونٹوں پر غلہ اناج لدا ہوا مدینہ منورہ میں پہنچنے والا ہے، اور مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس لوگ آ رہے ہیں، امیر المومنین کیا کریں، قحط پڑ گیا ہے، اناج ختم ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا قافلہ صبح پہنچنا تھا، شام کو مدینے کے آڑتیوں نے عثمان غنی کو گھیر لیا، تاجروں نے عثمان غنی کو گھیر لیا۔ عثمان سودا ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ فرمایا اچھا بتاؤ بھی کیا دو گے؟ کسی نے کہا جی 10 کے اوپر 1 دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے ایک پارٹی اس سے زیادہ لگا گئی ہے۔ آج کل یہ بھی تو ایک چلتا ہے نا جی، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، لوگ جھوٹ بولتے لیکن وہ سچ تھا، ہیں جی، لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی مجھے لگ گئے، حلق لگے ہوتے نہیں، اتنے کا دینا ہوتا ہے، لوگوں کو وہاں تک لے جانا ہوتا ہے، چلو جی اچھا جو لگ گئے ہیں وہ لے لو، اللہ ماشاءاللہ کو صحیح بھی ہوگا، لیکن اکثریت جھوٹ بولتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، جھوٹ سے کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اصل بھی اڑ جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی نحوست ایسی ہے۔ اور فرمایا سچ جو ہے اس سے رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرا تاجر مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ دوسرے نے کہا چلو جی ہم 2 دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں، یہاں تک کہ کرتے کرتے بات پہنچ گئی 5 تک کہ ہم 10 کے اوپر 5 دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میرا جو تاجر ہے وہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے آنکھیں ملائیں، کون ہے ہم میں سے جس نے زیادہ لگائے ہیں؟ یہاں سارے تاجر بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی تاجر ہی نہیں ہے، تو یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس نے زیادہ ریٹ لگا دیا؟ کہا عثمان ہماری تو بس ہے، ہم اس سے اوپر نہیں جائیں گے، لیکن یہ تو بتا دیں آخر وہ تاجر ہے کون؟ وہ تاجر کون ہے جو اس سے زیادہ؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماتے ہیں جو 1 نیکی کرتا ہے ہم 10 عطا کرتے ہیں۔ فرمایا میرا تاجر تو اللہ رب العزت ہے، میں نے یہ مال اس کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ فرمایا مدینے والوں کو آج اناج کی ضرورت ہے، یہ میرے محبوب کا شہر مدینہ ہے۔ فرمایا ہزاروں اونٹ جو غلے کے لدے ہوئے ہیں اب یہ میں نے بیچنے نہیں ہیں، مدینہ کی گلیوں میں مفت تقسیم ہوں گے۔ صبح کو سارا غلہ سارا اناج مدینے میں مفت تقسیم کر دیا، جتنا جی چاہے لے جائے، جس کو اونٹ کی ضرورت ہے اونٹ سمیت لے جائے۔ سخاوت اس کا نام ہے، غنا اس کا نام ہے، اس لیے عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ اس قدر غنا والے خدا کی راہ میں خوب لٹایا، اور جس دن جام شہادت نوش کی